اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا، اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں، حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ شریف، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے، جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی، رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوند۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو، حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگرا چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کا، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان، پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان، بہت غضبناک ہوگا غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلھا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن، نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کی۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن،
خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان ہے. علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا. اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. تقاضے پورے کرو. تقاضے کیا ہے؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے. تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء. کیا اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں. یہ سفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو. کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں. ان کی تو مت ماری گئی. غرہ ہؤلاء دینہم، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں. 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائڈ انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے جس کے سامنے دنیا ہے. جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے. مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے جو ملک تجار کہلاتے. لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے خرید لیا؟ آزاد کر دیا. ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا. 6 ہے غلام اور کنیزیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا. یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا. جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے، تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے. بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے. اور یہ ابو بکر ہے کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی. ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسما اور ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر. یہ کون ہے؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر. لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے. تو والد ہے، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسما، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہے. کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، ایک پیسہ. جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیٹ تاب میں ہے. اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبر گیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ وہ کہا ہاں ابا جان. کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا. دیکھیے دادا جان، یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے. واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے. سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکی آپ یہ عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا. میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت. تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا. میں نے کیا کیا؟ کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ گھر رکھا اور 1 لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس. گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں. یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس. اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس. مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے. یہ کام جو ہے، تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی؟ یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے. انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو. جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں، اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو. عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور، اس میں تقاضا کچھ اور. لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون،
انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا. اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولیکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئی، پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے. اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے. ہم ہیں اصل میں بھائی سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں سے دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے. دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دے. یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے جرمے سخنے جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہے. یہ غیر شعوری نفاق جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتا ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتا نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے، آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے، وہ نفاق کے خطرے میں ہے. جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا. ان سے پوچھ، اصل سے مجرم جو ہے وہ یہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو. دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے. گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے. یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے، قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں. وہ نفاق کی پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج وہاں پہنچ گئے، واپسی نہیں. اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے. ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی. سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے. دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی، سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، نصف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر. ایک ہے منجھار میں کودنے والے کہ ہر جباد آباد ماں کشتی درا انداختے، جیسے کہ طارق نے کیا تھا، ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے. طارق چبر کنارے اندلس سفینہ سو، گفتن دکارے تو رہے عقل و خرد خطاس. دیکھیے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی. لوگوں نے کیا یہ طارق کیا کیا، عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے. عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل کر چلو، جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں واپسی کا کوئی سوال. اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار. اب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے آگ سے دور کر. قال لقد سألت عن عظیم، آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات کی.
یہ گویا تحسین کا کلمہ، شاباش، تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقت پوچھی۔ اس طویل حدیث میں الفاظ ہے بخن بخن، یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے، تم نے بہت اچھا کہا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب، تو بہت کی بے آ گئی، خوب کا خے آ گئی، تو بخن بخن، تم نے بہت اچھا پوچھا ہے۔ لقد سألت بشيء عظيم ثلاث مرات، حضور نے 3 دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے، بڑا عظیم سوال کیا۔ وَإِنَّهُ لَيَسِّرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ بات جو بہت بڑی ہے، آسان بھی بہت ہے اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے، توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی، لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس پر اس کا فضل ہو جائے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ شرک جو ہے اور عبادت، یہ کس قدر جامع الفاظ ہے۔ عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت مطلق، اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو۔ ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے، دعا کر لی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ مستقلاً کسی ایک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے مستقل طور، جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، سودی کاروبار بھی ہے۔ اب یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو باقی ہر شے کی نفی کر دے گا۔ تو تعبد اللہ لا تشرک بہ، اور شرک فی الذات بھی ہے، شرک فی الصفات بھی ہے، شرک فی الحقوق بھی ہے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں شرک شاید صرف یہی ہے کہ بتوں کو سجدہ کیا جائے، یا بعض جو بھی ہیں زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو، اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا، شرک عملی کیا ہے اور توحید عملی کیا ہے، اس سے عام طور پر لوگ ناواقف۔ تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ نفی بھی ساتھ آ گئی، لا الہ الا اللہ، نفی بھی ہو گئی، کوئی الہ نہ ہو تمہارا سوائے اللہ کے، اور تم پرستش ہی نہیں کرو صرف، بلکہ بندگی کرو، اطاعت کرو، کل اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو۔ ثم قال، اب یہ تو بات آ گئی ایک جامع بات، دین کی جامع تعریف، دین کے تقاضوں کا جامع بیان، سب آ گئے۔ عبادت میں پوری زندگی کی اطاعت، شرک میں ہر نوع کے شرک سے بچنا، اور پھر اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کہ ارکان اسلام میں سے، جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کا ایک خاص رنگ بنتا ہے، ہماری ایک تہذیب وجود میں آتی ہے، ہمارا ایک خاص تمدن ہے اسلامی زندگی کا۔ یہ اصل میں نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو اس کو گویا کہ پورے دین کی تعبیر، اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ نہایت جامع کلمات ہے۔ اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ہیں، ثم قال، آپ نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس خیر کے، خیر کل کے دروازے کون سے ہیں، کن دروازوں سے اس خیر کل کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے نفس کے خلاف، نفس کے حملوں کے خلاف، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک اور حدیث میں۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ خطا کو، گناہ کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ ہو گئی یہ خطا، صدقہ تو اللہ کے راہ، تو یہ صدقہ جو ہے اس گناہ کے اثرات کو دھو دے گا جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ میں الفاظ اضافہ کر رہا ہوں، نماز پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے میں۔ تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں، یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا۔ ہر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا، لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر، اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا۔ فجر جوف کہتے ہیں پیٹ کی شے کے، جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جائے، پھر سو جائے، اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی، وہی دو آیتیں، یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے، رات کے وقت جاگتے رہتے، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی، اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو، یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ رہے کہ تسلیم و رضا
جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے. جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے. اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، وہی تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا. اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہے. عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو یہ ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ الرجل فی جوف اللیل کا، کہ اس میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اب اس کی کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. تو کسی انسان کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا ہوا. جنتوں کی نعمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق، وہاں پہ پھل ہوں گے، وہاں پہ شہد ہوگا، دودھ ہوگا، وہاں پہ بہت اچھا ایک شراب ہوگی جس میں نہ کوئی نشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بہکنے کی بات ہوگی، سرور اور کیفیت جو ہے وہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ حوریں ہوں گی. یہ بھی بنا بیان کیا ہے. لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. وہ تو ایسی نعمت ہے، وہ ابتدائی جنت ہے، وہ جس کا کہ ذکر ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے. یہ نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، وہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور انگور کے ہوں گے اور وہاں پر انار بھی ہوگا، رمان ہوگا، سب کچھ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اصل میں اعلیٰ جنت جس کی طرف کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا ایمان گہرا تھا، وہ ان کو جو اوپر سے اوپر کی جنت میں لے جایا جائے گا رفتہ رفتہ. وہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا. ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب. تو یہاں پر بھی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. تو کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں اپنے خزانہ فیض کے اندر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. جزاء بما كانوا يعملون. اور یہ بدلہ ہوگا ان کا ان اعمال کا جو کرتے ہیں. تو یہاں تک حضور نے یہ دونوں آیتیں جو ہیں حوالے کے طور پر، خاص طور پر تتجافى جنوبهم عن المضاجع کے حوالے سے، جو کہ حدیث میں الفاظ ہے وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم قال. اس کے بعد یوں سمجھیے کہ حضور کا دریائے سخاوت جو اور جوش میں. ثم قال، پھر آپ نے خود ایک سوال کیا، الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ السنام. ذروۃ السنام، اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور اس کا عمود کیا ہے، ستون کیا ہے، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے. اب یہی وہ ہے دین کے مختلف اعمال، ان کی باہمی نسبت کیا. عام طور پہ سب باتیں لوگوں کو معلوم ہے، لیکن یہ ریشو پروپورشن اور کیا چیز مقدم ہے، کیا ثانوی ہے، کس چیز کا کس کے ساتھ منطقی ربط ہے، یہ در حقیقت حکمت دین کا موضوع، یہ سب کو معلوم نہیں. اب یہاں پر پورے دین کو ایک درخت سے تعبیر کی. ایک ہے اس کی جڑ، راس و حاصل، ایک ہے عمود، تنا. عمارت میں آپ کہیں گے ستون، اور درخت میں وہ تنا ہوگا. وذروۃ السنام ہی، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے، چوٹی کیا ہے. اب آپ کو معلوم ہے درخت میں آم کا درخت ہے تو جڑ بھی ہے، اس کے بعد تنا بھی ہے، اب اس کے بعد وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں پتے بھی لگے ہوئے اور آم بھی لگے ہوئے. اصل شے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے. اصل میں درخت آم کے لیے لگایا گیا، وہ جڑ بھی نہیں لگتا، وہ تنے میں نہیں لگتا، وہ تو ٹہنیوں میں جا کر لگے گا، اوپر لگے گا چوٹی کے اوپر. گلاب کا پودا ہے تو گلاب کا پودا جو ہے اس پودے کی جڑ میں پھول نہیں لگتے، اس کے تنے میں، تنا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اوپر جو ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے. تو اس کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود کیا ہے اور اس کی چوٹی کا عمل کیا، میں تمہیں بتاؤں. قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے، ضرور فرمائیے. قال راس الامر الاسلام. اس معاملے کی جڑ، بنیادی منزل اسلام. یہاں اسلام اپنے اس معنی میں آیا. ایک ہے اسلام اپنے ارکان کے حوالے سے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، غالباً حدیث نمبر 3 تھی اس میں. اسی مجموعے کے اندر متفق علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اسلام کا بھی جیسے میں نے عبادت کا بتایا آپ کو، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت. اسلام کے معنی بھی ہے سرنڈر کر دینا، ہمتن. اسلام کے معنی بھی ہتھیار پھینک دینا. اس لفظ کے اندر اصل میں نقشہ یہ ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ پھینک دیتا اپنے ہتھیار، وہ یا پھر سرنڈر کر دیا. یہ سرنڈر، اسلام سرنڈر ہے اللہ کے سامنے. الاسلام یہ ہے در حقیقت جڑ. وعمودہ الصلاۃ، اور عمود جو ہے اس کا تنا نماز. ویسے بھی آیا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. وہ عماد اور عمود لفظ تو ایک ہی. وعمودہ الصلاۃ، اس کا عمود جو ہے، اس کا تنا جو ہے، اس کا ستون جو ہے، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ
عمارت کا تصور کریں گے، عمارت میں بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، پھر ستون ہے، ستون پر چھت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے درخت ہے، اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، اور پھر اوپر جو ہے برگوبار، جسے ہم کہتے ہیں برگوبار ہے. تو فرمایا کہ اس کا عمود جو ہے تنا یا جو اس کا ستون ہے وہ نماز. وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادُ، اور اس کے چوٹی کا عمل الجہاد. اب یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات. ہمارا ذہن سارا کا سارا وہ ارکان اسلام کے اوپر جمع ہوا. جو وہ بہت دیندار ہیں وہ بھی بہرحال ان 5 کا تو کر لیں گے معاملہ، لیکن اس سے آگے نہیں جاتے. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی. حقیقی مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین والا ایمان. ثم لم يرتابوا، ریب نہ ہو، بالکل یقین بن جائے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں. یعنی اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے. لیکن اگر یہ جہاد ہے ہی نہیں، دل میں یقین ہے ہی نہیں، بہرحال ایک عقیدہ ہے، والدین سے سن لیا، یا جب اسلام کو اللہ نے فتح دے دی تو فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں. وہ داخل ہونا اصل میں اس بنیاد پر تھا کہ اب اٹس نو یوز ریزسٹنگ اینی مور، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو سرنڈر. سرنڈر کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا. تو در حقیقت قرآن نے کیا کہا؟ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ان سے کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں تم کو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ہم نے سرنڈر کر لیا، ہماری مخالفت ختم ہو گئی. اگر تم نے یہ بھی کیا ہے خلوص دل کے ساتھ، اس میں دھوکہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے ابھی تو سر جھکا دو، پھر دیکھیں گے ذرا حالات بدلیں گے پھر کھڑے ہو گئے، یہ پھر منافقت ہے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات دل میں نہیں ہے تو اگر آپ ایمان لائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مسلمان مان لیے گئے، بس ٹھیک ہے، اب آپ کی جان اور مال محفوظ ہے. تو اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ سرنڈر ہے. تو راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد. یہ جہاد نہیں ہے تو پھر پھل نہیں ملا، پھل نہیں لگا اس درخت کو. اس درخت میں پھل جو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا. البتہ اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاد کے معنی لوگوں نے صرف جنگ سمجھے، نہیں. جہاد کے لیے قتال، جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے قتال فی سبیل اللہ. سورہ صف میں یہ دونوں الفاظ آئے. قالت، وہاں جو فرمایا گیا کہ یا اہل ایمان هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہاں جہاد کی اصطلاح ہے. ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جانوں اور مال کے ساتھ. یہ ہے آیت نمبر 11 سورہ صف کی. اور آیت نمبر 4 میں کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو کہ دشمن اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہ کر سکے. تو قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، جہاد فی. مکے میں 12 برس جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا تھا، قرآن کے ذریعے سے جہاد، دعوت و تبلیغ کا جہاد، تربیت و تزکیے کا جہاد، تنظیم کا جہاد، جہاد ہو رہا تھا. مدینے میں آ کر وہ جہاد قتال کی شروع. اس لیے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ کا نام نہیں ہے. جد و جہد، آپ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں. ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہوگا، پھر جو واقعتاً قبول کر لیں دل سے خلوص کے ساتھ انہیں جمع کرو، منظم کرو. ظاہر بات ہے قتال تو جب تک مناسب تعداد میں لوگ موجود نہ ہو، مناسب تیاری نہ ہو، اور وہ اس کے لیے ان کی ٹریننگ بھی پوری نہ ہو گئی ہو، اس وقت تک جنگ تو نہیں کی جا سکتی. خودکشی تو نہیں کرنی ہے نا، جنگ کرنی ہے. تو جنگ کے لیے تو تیاریاں ہیں. اس لیے جہاد کے لفظ کو نوٹ کیجئے یہاں کہ جہاد ہے کہ جو کہ چوٹی کا ہو سکتا ہے. کوئی لوگ جہاد کر رہے ہوں، اتنی تعداد میسر نہ ہو کہ قتال کیا جا سکے، وہ اگلا قدم تو نہیں اٹھائیں گے، لیکن صرف جہاد ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ہاں اگر اللہ کی طرف سے اس معاشرے سے ریسپانس مل جائے اور معتدل تعداد کے اندر لوگ آ جائیں اور منظم بھی ہو جائیں، انہوں نے اپنے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر لیا ہو. یہ نہیں کہ اپنے اوپر، اپنے معاملے میں، اپنے گھر میں تو دین ہے نہیں اور باہر دین نافذ کرتے پھرے، یہ نہیں. اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کیا اور پھر منظم ہو گئے ہوں کسی ایک امیر سے بیعت کر کے، بیعت سم و طاعت اور بیعت جہاد، اور وہ منظم اور سم و طاعت ان کے اندر فوگر ہو گئی اور ان کے دلوں سے ہر امنگ نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح. یہ نہیں کہ حکومت کی طرف میں کر رہے ہوں یا مال غنیمت کی طرف میں کر رہے ہوں، نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ. وہ تو پہلی جو حدیث تھی اس مجموعے کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جس کسی نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت کو اللہ اس کے رسول کے ہاں شمار ہو جائے گی. لیکن جس نے ہجرت کی تھی دنیا کے حصول کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو پھر ہجرت ہو الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہے جس کے لیے ہجرت کیا. اللہ اور اس کے رسول کو کوئی فروغ نہیں. اسی طرح قتال اگر کیا ہے مال غنیمت کے لیے، دولت کے لیے، یا کسی قبیلے سے کوئی خاص پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور اب اس قبیلے کے خلاف حضور بھیج رہے ہیں مہم، تو بڑی تیزی کے ساتھ آ کر شریک ہو گئے کہ اب بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا. اگر ایسے جذبات ہیں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ نہیں. قتال فی سبیل نفس ہے، نفس کے لیے قتال کرنا ہے. تو وہ جبکہ انسان کے دل سے ہر امنگ، ہر آرزو نکل جائے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، اس کے لیے جو جد و جہد بھی وہ جہاد میں ہے. ثم قال،
اب اس کے بعد حضور مزید جو ہے حکمت کا اکمہ، یہ جو ہے اس طویل حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے، یہ گویا کہ اس حدیث کا جو ہے اضافی جو اس کے اندر حکمت کا خزانہ ہے۔ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام معاملات کی روح رواں کیا ہے، کیا چیز ہے کہ جو ان تمام اجزاء کو جوڑے گی اور اس کو صحیح روح پر اور صحیح جو ہے روح کے ساتھ آگے بڑھائے گی۔ بملاک یہ اصل میں عرب کہتے ہیں القلب ملاک الجسد، دل جو ہے وہ پورے جسم کے لیے ملاک ہے، وہ روح رواں تو وہی ہے، دل دھڑکتا ہے تو زندگی ہے، دل بند ہو جائے تو زندگی ختم ہے۔ تو میں اس تمام معاملے کا جو روح رواں ہے وہ جو میں تمہیں نہ بتاؤں۔ اور اس کے بعد قلت، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور 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 فرمائیے۔ فاخذ بلسانہ، تو حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کر رکھو، اس زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ، کوئی غیبت نہ، کوئی تہمت برآمد نہ، کوئی ظالمانہ کلمہ، کسی کی خام خواہ عزت کے اوپر حملہ نہ، روکو اس کو، تھام کے رکھو، زبان کو روک کر رکھو۔ یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بھی سورہ احزاب میں جو آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات وہی کہو زبان سے جو سیدھی ہو، درست ہو، صحیح ہو۔ اگر یہ دو کام ہو جائیں، دل میں تقوی اور زبان کا کنٹرول، تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کرے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں مجھے دو اپنے اس اعضاء کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہے، صرف دو اعضاء۔ فرمایا تم دو اعضاء کے مجھے گواہ ضمانت دے دو کہ کنٹرول میں رکھو گے، اس سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک وہ جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ ان دو کا کنٹرول، ان کے ذریعے کوئی غلط کام نہ ہو تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ تو حضور نے فرمایا، آپ نے پکڑا اپنی زبان کو، کف علیک ھذا، اس کو روک کر رکھو۔ قلت یا نبی اللہ، دیکھیے سادگی، دیکھیے حضرت معاذ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کون ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا، یعنی یوں کہیے کہ ہم کہیں گے فقہ کا سب سے بڑا ماہر، وہ ہے معاذ بن جبل۔ کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس کو پوری طریقے سے تمیز کرنے والا۔ اور وہ کہتے ہیں اس بات پر حیران ہو کر، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہمارا مواخذہ اس پر بھی ہوگا جو ہم کلام کرتے رہتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی جب آتا ہے، بیٹھا ہے، دوستوں کے اندر گپ شپ ہو رہی ہے، اس وقت کون اپنی زبان کا جو کنٹرول کرتا ہے؟ جو منہ میں آیا کہہ دیا، اس میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، یہ سب تو کیا ہے اللہ کے نبی، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا اس پر بھی کہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اب دیکھیے حضور کی محبت، شفقت، یہ کلمہ جو ہے عرب بہت ہی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے بہت لاڈ ہو۔ فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے کھوئے، یعنی یہ کہ تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں جو ہے اس پر روئے، تمہاری غیر حاضری پر یا گمشدگی پر۔ سکلت کا امک یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اوندھے منہ یا ان کے نتنوں کے بل جہنم میں جھونکنے والی سب سے بڑی شے وہ حصائد السنہ ہے۔ حصید کہتے ہیں فصل جب کٹ جائے، حصید ایک جنات ہوتے ہیں، ایک جنات الحدیث، ایک جو ہے وہ ہے کہ جبکہ حصید جبکہ جو ہے فصل کٹ گئی، کاٹ دی جانے والی۔ درخت وہ ہے جو کھڑا رہتا ہے، اس میں سے پھل اتار لیا جاتا ہے۔ اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی ہوئی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن میں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی کی۔ تم گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں. میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو. اصلاح کا احادیث تو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے. دیکھیے، ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازم اور ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے. چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کریں، بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا. اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روکو. آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نارو پوری بردن و سلام علی ابراہیم. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس. اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا. روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چلتے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو. یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں وہی کا عمل نہ بن جائے. تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے. چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سن کیا، تو توبہ سب. جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں ہے. اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا قانون، بہت بڑا قانون. ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہیں. بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص دل سے کرو. جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو. تو بڑے سے بڑے، برے سے برے اعمال. میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مباحث میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا گیا. اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دینے، اللہ سزا دینے والا. لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے نہیں. اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا. سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے. کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت کے پیچھے پاس نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام. کتنا بڑا. لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر. اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے. کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، اسے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں، اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں عربی میں پشیمانی، شرمندگی. اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سا آتا ہے. تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے. تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ قدرت. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل میں وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے. کن الفاظ میں؟
ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف، تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی اس میں شامل نہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے، تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے۔ یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژنز ہیں عراقیوں کے ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن، ایک کا حمورابی ڈویژن ہے۔ حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب، حمورابی۔ یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق ہے۔ حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر ار میں۔ تو نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، بابل کا لفظ بھی آج کل آ رہا ہے۔ کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، وہ معمولی سا شہر رہ گیا، نئے شہر بڑھ گئے۔ تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا، اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا، پھر دنیا میں وہ نسخہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے۔ مسجد اقصی کے نیچے وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے، وہ محفوظ رہتے، اوپر ملبہ آ گیا، اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی کچھ نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی، وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی، 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہوئی۔ اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا، انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی، اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا، اس کا ذکر اس میں نہیں۔ اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے، وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے، بلکہ مسلم ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ تو مسلمان ہو، فطرت کی کلین سلیٹ لے کر۔ عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ۔ اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا، یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی، خشت اول چون حد معمار کج تاثریہ بھی ربط دیوار کج۔ اب اللہ نے جب دیکھا اب تو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہگار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا۔ یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہگاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانا۔ یہ عقیدہ ہے عیسائی۔ جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا۔ قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دیتا، تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے، اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے۔ توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ۔ اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں، ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا۔ یہ بعض احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہے، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کرتے ہیں۔ غلطی ہو گئی توبہ کر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو،
اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرتا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر. تواب اسی لیے کہا بار بار توبہ کر. تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التواب. دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ. مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے اس کو. مایوسی ابلیسیت کی کا عکس. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا. ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس ہے. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے حضرت ابو ہریرہ سے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بعض چیزیں ہوتی ہے کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرنے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوجوں گا. جب میں اللہ کو پوجتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا؟ لیکن نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے، نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا. یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے، اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا میرے علم کی حد تک. ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہ گیا، ہو سکتا قرآن مجید کے غامض نکات ایسے ہو سکتے. کوئی شخص، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے میرے بارے میں، ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا، جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی. قرآن پر عبور کسی انسان کو، عبور کا مفہوم کیا ہے؟ دریا کے دو کنارے ہیں، آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عبور کیا دریا. قرآن کے کنارے ہے ہی نہیں، لا پیدا کنار. لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید، اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی، میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا، ان کے وہ عزیز تھے، تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو، یا جو بھی ہو، ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ پہلا پیغام پہنچا دیجیے، آپ نے قرآن کی توہین کی. قرآن پر عبور کسے ہو سکتا؟ نہ معلوم کتنے مقامات ہیں جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں دہشت زدہ. اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشیار کے رہ بردم تیغ قدم را، ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑا خطرناک مقام ہے، بہت مشکل مقام ہے، اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یہ الفاظ ہیں جو امام راضی نے لکھے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی؟ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو پختہ نہیں مانتے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے. علامہ آلوسی نے تسلیم کی کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا. اب خزانہ کہیں پڑا ہے، اس کا کیا حاصل کیا ہے؟ وہ تو کہیں کھلے، کسی کے پاس جائے، کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو فائدہ ہوا. تو کن تو کنزل مخفیا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، خلاقی تھی، میری شان ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا. کن تو کنزل مخفیا فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے.
فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی. اب مجھے پہچانو اس کائنات کے ذریعے سے، یہ میری تخلیق ہے، آؤ دیکھو. ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا، دیکھو میرے شاہکار، آؤ دیکھو، یہ میرے فن کے کمال کے نمونے، آؤ دیکھو. تو یہ ہے سب، دیکھو زمین آسمان. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها. یہ ساری آیات ہیں محترم. اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن، اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت. ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانیں گے، پہاڑ کیا پہچانے گا، اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان. تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ اللہ نے تعالیٰ، اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب. اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. یا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں اس کے برعکس کہا جاتا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند. اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند. ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیں گے. البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا. اب اس کے بعد اگر توبہ کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے. یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی. انفرادی سطح پر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. یہ ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع، عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ. لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ کھلا. یہ انفرادی سطح پر ہو گیا جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو اب توبہ قبول نہیں. اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ پر. ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ. جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جب کہ وہ توبہ کرتا ہے. کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تمثیل کی. من احدکم
ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کان علی راحلتہ بارض الفلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے اور سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتہرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا، اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان، اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونٹ آ گئی اور اونٹنی صاحب آئی، اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، فَأَيَّسَ مِنْهَا، تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا کہیں اونٹنی کا سراغ۔ اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت۔ فَأَتَى شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید۔ فَبَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ، اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھتا ہے اونٹنی تو موجود ہے، کھڑی ہے، تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے، فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرْقِ، اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی۔ تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسرت پہ ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب، یہ کہنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فرط مسرت، جسے آپ خوشی کی انتہا، کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے، اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تماثیل کس لیے؟ بعض لطائف، بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتمام الکمال، تو مثالوں کا سہارا لیں۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھیں گے؟ لہذا یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ایک لقودق صحرا میں انسان سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی ہے، اسی پر اس کا پانی ہے، اسی پر اس کا کھانا ہے، کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اونٹنی غائب، اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنوب ہر جگہ دیکھ لیا، اب تک کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں، اب موت کے انتظار کرے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی موجود، تو وہ اس شدت فرح میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت رب انت عبدی وانا ربک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے ایک حدیث وہ آ رہی ہے، اور اس کو یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے، کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن حدیث سنیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا مانی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا، قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا،
فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ به، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کہ اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے۔ اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کیا۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے۔ ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے۔ تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وان اللہ تعالی قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، من ذا الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انتہا۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ اس نے 99 قتل کی۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کی، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو۔ فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا، توبہ کا راستہ دروازہ معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا نعم، ومن يحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا وکذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکتے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو۔ فإن بها اناسا يعبدون اللہ تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ فاعبد اللہ معهم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو۔ ولا ترجع الی ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس مت جاؤ۔ فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ۔ فانطلق، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا۔ حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آ گئے۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ للہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا،
اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض۔ وقالت الملائکۃ العذاب، اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت پہ لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فاتاہ ملک فی صورت آدمی، تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر، فجعلوا بینہم، تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا دیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان اقرب، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا، اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔ اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے۔ پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال پا، ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تب بھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ براہ راست سود میں منوس نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کی۔ یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجرم۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام، مصر یہ ترکی میں تو کر دیا گیا برقع حرام، وہاں تو سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، سکارف لینا بھی ممنوع ہے، یہاں تو نہیں ہے۔ پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود ہے۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ ہاں ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ عزم مصمم۔ یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں، بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی۔ معتدل تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں، اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں، تو واقعتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک بنایا اسی لیے گیا۔ تو یہ توبہ کا جو ہے اجتماعی توبہ کا یہ پوری تفصیل تو میں بارہا بیان کر چکا ہوں۔ آج جو میں نے کہا تھا کہ ایک بات کی طرف میرا ذہن حالیہ منتقل ہوا، اس سے پہلے نہیں۔ یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہے، 1400 ہی ہو، لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہو۔ دعا بہت بڑی ہے، الدعاء مخ العبادات۔ ٹھیک ہے، بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے، یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے، صحیح معنی میں توبہ کرے، اور پھر وہ جمع ہو، ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے۔ اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا؟ تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں۔ اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا، نہایت پریشان حال، اور میں اللہ کو پکارے، پروردگار تو میری دستگیری فرما۔ اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی، کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی امید۔ یہ مضطر اضطرار کی حالت میں جب بالکل بے چین ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور دعا کی حد یہاں تک بھی آتے ہیں الفاظ کہ لا یرد البلاء قضاء الا بالدعاء،
تقدیر الہی کو بھی اس لیے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. تقدیر مبرم، ایک تو اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا کسی صورت میں. ایک تقدیر معلق ہوتی ہے تو صحیح اللہ کا فیصلہ، لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے اس میں دعا انتہائی مؤثر شے ہے. لا يرد البلاء الا لا يرد القضاء الا بالدعاء. قضا جو ہے وہ نہیں بدل سکتی سوائے دعا. اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط وہی ہے، ورنہ وہ دعا نہیں ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے. توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر کچھ نہیں. اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں، تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں. لہذا دعائیں تو نہ بنو. 30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں. کہاں جا رہی ہیں دعائیں؟ کہاں ہے ان کی قبولیت کی آساس؟ توبہ صحیح ہو. اور توبہ کے بارے میں آج میں نے امکانی حد تک آپ کے سامنے آج ترغیب و تشویق کا پہلو رکھا ہے. مایوسی، اس کو کہا بھی جاتا ہے مایوسی کفر ہے. اور میں نے آپ سے کہا آج لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. 99 قتل کیے ہوں، 100 قتل کیے ہوں، تب بھی توبہ کرو گے تو اللہ توبہ قبول فرمائے. اور کس شان کے ساتھ قبول فرمائے گا اس حدیث کے اندر آیا، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر. تو اگر ہم اس توبہ کی منادی کریں نمبر 1، اور جو لوگ توبہ کریں صحیح معنی میں، ایک طرف تو وہ جد و جہد شروع کر دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد، اس میں پیچھے نہ رہے، لیکن اس اثناء میں جو دعائیں وہ کریں گے، اللہ تو نے یہ ملک ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے اپنے زور بازو سے اسے نہیں حاصل، یہ سلطنت خدا داد پاک، اور اے اللہ اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آنکھ یا جب وقت پڑا ہے. میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے، اور 6 لاکھ کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا. اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو. بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جائے. ہوش میں نہیں. دنیا پرستی، جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی، اس نے انہیں توبہ نہیں کی، تباہی و بربادی ہو گئی. آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہوا، بغیر اس کے کہ کوئی جرم ہو، بغیر اس کے ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں. ان کی نگاہ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر ان کا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیلنے دیں گے. وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی، اپنے اصل دشمن USSR اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے کی. اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو ہے پھیر لیا تھا، نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آ گئی کہ ایٹمک صلاحیت بھی حاصل. اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے. یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا ہم نے دھماکہ کیا، یہ بم آپ کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا. کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر بھی تیشہ رکھا جائے. یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی، لیکن اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان. توبہ کرو، توبہ کراؤ، مل جل کر طاقت بنو، کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے. اور اس اسنا میں بھی دعا کرو اللہ کہتا ہمیں مہلت عطا فرما دے، ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے.